آپ سے خاص اسد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ مدرسے کے بارے میں اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ محترم دوستوں اور اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور مہمان خصوصی حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں آپ حضرات سے بس 5 منٹ گفتگو کروں گا، مختصر سی گفتگو، مدرسے کے حالات، مدرسے کو کس طرح چلایا جاتا ہے اور مدرسہ اب تک کس طرح چلا ہے۔ جی بہت خوب، بہت خوب۔ مدرسے کی کوئی آمدنی نہیں ہے، مدرسے میں 6 اساتذہ ہیں پڑھانے والے، اور 6 اساتذہوں میں سے قریب 17,000 یا 18,000 ٹوٹل مدرسے کی آمد ہے، اور مدرسے میں کبھی بھی کسی بھی شخص سے کوئی رسید نہیں بنوائی۔ مدرسے تنخواہ کے لیے کبھی کوئی رسید ابھی تک نہیں بنائی گئی۔ 7 سال کے اندر کوئی اکا دکا 100-200 روپے کوئی دے گیا ہو اپنی طرف سے، وہ بات ایک الگ ہے، مگر مدرسے کی طرف سے تنخواہ کے لیے آج تک 7 سال میں چندہ نہیں کیا گیا۔ یہ والد محترم رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس مدرسے کی بنیاد جو میں نے رکھی ہے، اس مدرسے کی جو 7 طالبات ہیں، ان 7 طالبات کو آپ اپنے خرچے سے چاہے کسی بھی طرح کریں، چاہے اپنی تنخواہ نہ لیں، پھر بھی آپ کو ان 7 بچیوں کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ان کے حکم کی وجہ سے میں نے کہا انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا، اگر اللہ نے کسی بندے کو میرے ساتھ کھڑا کر دیا تو انشاءاللہ وہاں تک میں ان 7 بچیوں کو لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے سلسلہ شروع کیا میں نے، تو تھوڑا بہت شروع میں مولانا عظیم الدین صاحب کو بہت کم تنخواہ میں، بہت کم، جتنے بڑے استاد ہیں یہ، اور اگر میں کہہ دوں نا کہ کرولی شہر کے اندر عربی ادب کے استادوں میں سے، عربی ادب کا جو علم ان کے پاس ہے، عربی لٹریچر کا جو علم ان کے پاس ہے، شاید کسی کے پاس نہ ہو۔ میں زیادہ بڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ عربی لٹریچر کا علم مولانا عظیم الدین صاحب سے زیادہ شاید میرے علم میں ابھی تک میں نے کسی کو دیکھا نہیں کرولی کے اندر۔ اسی طرح حضرت ہمارے شیخ صاحب حضرت مفتی راقب صاحب، میں نے ایک بار ہمت ہار چکی، مدرسے کی کمیٹی سے کہا تو کمیٹی والوں نے کہا آپ مدرسے کو بند کر دو، مدرسے والوں نے کہا آپ مدرسے کو بند کر دو، مگر میں نے ہمت نہیں آ رہی۔ اس وقت ہمارے دوست حضرت مفتی راقب صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اس وقت، انہوں نے ہمت دی کہ آپ ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ میں آپ کی پورا تعاون کروں گا۔ تو مسلسل 4 سال تک مستقل تنخواہ نہیں لی انہوں نے۔ مفتی راقب صاحب مظاہر شیخ الحدیث صاحب ہیں، 4 سال بے لوث خدمت کی، اور خدمت بھی ایسی کہ 10:30 بجے رات تک پڑھا رہے ہیں، ظہر بعد پڑھا رہے ہیں، مغرب بعد پڑھا رہے ہیں، عشاء بعد پڑھا رہے ہیں۔ یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور اسی زمرے میں والد صاحب کے حکم سے آج مجھے مدرسے سے ہمارے صدر صاحب موجود ہیں، مدرسے کمیٹی والے موجود، مجھے 7 سال ہو گئے تنخواہ نہیں ہوئی، 7 سال سے اس مدرسے سے تنخواہ نہیں لی، کیونکہ جو فنڈ آتا وہ ہمارے اور اساتذہ ہیں ان کو ہم دے دیتے۔ اس سال ہمارے ایک عقیل بھائی صوفی جی ان کو معلوم ہوا، میں نے کہا اس سال بخاری شریف مکمل ہونے جا رہی ہے تو ہمارے کو کچھ ہدیہ پیش کیا جائے۔ تو ہمارے عقیل بھائی ابھی 4 مہینے سے مستری مارکیٹ میں مستریوں کے پاس جاتے ہیں، ہفتے میں 20 روپے کا ایک کوپن دیتے ہیں، اس کوپن سے جو آمد ہوتی ہے اس سے ہم شیخ صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آمد نہیں ہے، وہ بھی اسی سال شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی شخص محلے کا یا کسی اور جگہ کا مدرسے کی آمد ہے، مدرسے کے لیے استادوں کے لیے کبھی تنخواہ کے لیے چندہ نہیں کیا گیا۔ ہاں ویسے بہت سارے ہمارے مخلص دوست ایسے ہیں، جب بھی ضرورت پڑی، کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، مدرسے میں کسی بھی کام کی ضرورت پڑی تو انہوں نے آگے آ کے ہاتھ بٹایا، اور جب کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی، ہمارے صدر صاحب حاجی رخسار صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے جب بھی کسی کام کے لیے کہا تو کبھی انہوں نے منع نہیں کیا۔
ہر چیز میں لبیک کہا، مگر کسی سے تنخواہ کے بارے میں ان سے بھی کبھی نہیں، تنخواہ کے بارے میں کبھی ذکر ہی نہیں کیا کسی سے، کیونکہ والد محترم رحمت اللہ علیہ کا قول تھا کہ اس کو آپ کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے۔ تو ان کی برکت اور بزرگوں کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج وہ موقع دیا کہ ختم بخاری شریف مکمل ہوئی۔ ان 7 بچیوں نے مولویت کا کورس پورا کیا اور اتنی محنت اور اتنے جذبے کے ساتھ کیا ہے کہ ان بچیوں کو ہم نے سنوارا ہے، ان بچیوں کو جو ہم نے پڑھایا ہے، ان بچیوں کی جو ہم نے تربیت کی ہے، وہ اس لیے کی ہے کہ یہ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھائیں۔ یہ پڑھنا ایک الگ چیز ہے، پڑھانا ایک الگ چیز۔ ان کو صرف پڑھائے، جتنی کتابیں ان کو پڑھائی ہیں انشاءاللہ اللہ سے پورا یقین ہے مجھے کہ ان ساری کتابوں کو یہ پڑھا سکتی ہیں بچیاں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں، بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو مدرسے میں جب کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس میں تعاون کرتے ہیں۔ مدرسے کے کام کے لیے پیسہ لیا گیا ہے، تنخواہ کے لیے کبھی نہیں لیا گیا۔ تو اب تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ اگر آئندہ اور آگے آنے والے حالات میں آپ لوگ مدرسے کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ مدرسہ اسی طرح آگے بڑھتا جائے گا انشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ بہت خوب۔ اور یہ جو جلسہ ہوا ہے، اس جلسے میں جو یہ انتظام ہوا ہے، یہ ہمارے چیئرمین صاحب نے اس پنڈال کا انتظام جو ہے وہ انہوں نے نگر پریشد کی طرف سے کروا دیا۔ یہ ہمارے چیئرمین صاحب کے پرتیندھی جو ہیں ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنے بڑے انتظام کو بخوبی انجام دیا، اور بخوبی انجام ہی نہیں دیا بلکہ وہ یہاں صبح سے موجود تھے۔ میں نے صبح سے ظہر بعد آیا تو یہاں کو پایا، عصر بعد آیا جب بھی وہ یہاں موجود تھے۔ یہ ان کی خدمت ہے، ان کا جذبہ ہے۔ اسی طرح ہمارا حاجی رخسار صاحب سے جب بھی ہم کسی کام کے لیے کہتے ہیں، جب بھی کسی چیز کا تقاضا رکھتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور بھی ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں، بہت سارے حضرات جو نام لینے سے منع کرتے ہیں، جنہوں نے اس میں تعاون کیا۔ اس میں عام چندہ نہیں کیا گیا، جو خرچہ ہوا ہے، بہت سارے خرچے ہوتے ہیں، بینر کا خرچہ ہے، پمپلیٹ کا خرچہ ہے، کہیں جائیں دعوت دینے جائیں وہاں آنے جانے کا خرچہ ہے، کھانے کا خرچہ ہے۔ بہت سارے حضرات نے اس میں تعاون کیا ہے۔ تو ان تمام حضراتوں نے جن حضراتوں نے اس جلسے میں تعاون کیا ہے یا مدرسے کے لیے تعاون کیا، ان کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو آگے بھی اسی طرح قائم رکھے۔ اور میں آپ سب لوگوں کا، کرولی شہر والوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چھوٹے سے بلاوے پر آ کر جمع ہو گئے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم مدرسے والوں کی طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔